مسیح خداوند کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر پاسٹر سرفراز رحمت کا سلام پہنچے۔ آج ہم زبور 86 کی طرف بڑھیں گے اور آج پھر ایک مرتبہ ہم داؤد کے ساتھ مل کر اس زبور کو سیکھیں گے، کیونکہ یہ داؤد کا پرسنل خدا کے ساتھ ایکسپیرینس اور انکاؤنٹر ہے، جو وہ خدا میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ اور اس میں آیت نمبر 11 اور 12 آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ یہاں پہ لکھا، اے خداوند مجھ کو اپنی راہ کی تعلیم دے، میں تیری راستی میں چلوں گا، میرے دل کو یکسوئی بخش تاکہ تیرے نام کا خوف مانوں۔ یا رب میرے خدا، میں پورے دل سے تیری تعریف کروں گا، میں ابد تک تیرے نام کی تمجید کروں گا۔ ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ۔ اس زبور میں خدا کا بندہ داؤد خداوند سے ایک التجا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اپنی راہ کی تعلیم دے، کہ میں تیرے راستے پر کس طرح چلوں اور تیری راستی پر میں کس طرح چلوں۔ میرے دل کو یکسوئی، یعنی میرے دل کو ایک یونائٹ دل بنا، ایسا دل جو تیری پیروی کی طرف گامزن رہے، تاکہ تیرے نام کا خوف مانوں۔ ڈیزائر بہت اچھی ہے، اور خدا کے کلام کی رہنمائی میں وہ اپنی راہ کو ڈھونڈ رہا ہے۔ اور بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل کے 4 باب کی 6 آیت میں خود کہا تھا، 4 باب کی 6 آیت میں لکھا، یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ ہاللیلویہ، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس، راہ میں ہوں۔ اور یہاں پر داؤد دراصل اسی راہ کی، جو باپ تک رسائی ہونے والی راہ ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھ کو اپنی راہ کی تعلیم دے، میں تیری راہ پر چلنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی تعلیم دے۔ اب جب وہ اس کی تعلیم کو لے رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے دل کو یکسوئی، میرے دل کو ایسا اپنی طرف راغب کر دے کہ تیرے سوا مجھے اور کچھ نظر نہ آئے۔ اب خدا کے ساتھ اس کا اپنا پرسنل ریلیشن اتنا سٹرونگ اور اتنا مضبوط ہے کہ وہ خدا کے ساتھ دعا میں ایسے باتیں کرتا ہے جیسے روبرو کوئی شخص سامنے بٹھا کر باتیں کرتا ہے۔ اور یہاں پر زبور 86 کی پہلی آیت میں لکھا ہے، دراصل یہ داؤد کا زبور اور اسی کی دعا اور اسی کا ایکسپیرینس یہاں پر شیئر کیا جا رہا ہے، لیکن ہم اس کو اپنے ایکسپیرینس میں بھی شامل کر کے اپنے لیے بھی یہ دعا بنا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اے خداوند اپنا کان جھکا اور مجھے جواب دے، کیونکہ میں مسکین اور محتاج ہوں، میرا تیرے سوا کچھ نہیں ہے، میں مسکین اور محتاج ہوں، یعنی تیرے سوا میرا گزارا ہی نہیں ہے۔ میں اپنی ذات میں بے حقیقت ہوں، میری کوئی حقیقت نہیں ہے، میری حقیقت تجھ سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر تو مجھ پر اپنے فضل اور اپنے کرم کا ہاتھ نہ رکھے تو آئی ایم نتھنگ۔ دراصل وہ اپنے آپ کا انکار کر رہا ہے۔ ابھی آپ کو پولس رسول کا وہ کال یاد ہوگا جو اس نے کہا تھا، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ یہی بات یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ میں مسکین اور محتاج ہوں، جب تک تو میرے ساتھ کھڑا نہ ہو میں کسی کام کا ہے ہی نہیں۔ میرا زور، میری قوت، میری طاقت، میری کمک تجھ سے ہے۔ اور یہ ساری باتیں ان زبوروں میں کئی دفعہ دہرا چکا ہے کہ میری سپر، میری ڈھال، میرا اونچا برج، میرے چھپنے کی جگہ، میری نجات، میری رہائی، میری راست بازی تو ہے میرے خداوند۔
اور یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ میں مسکین اور محتاج ہوں، مجھے تیری ہی آس ہے، اور تیرے بنا اگر تو میرے ساتھ نہ ہو تو میرا کوئی گزارا نہیں ہے۔ اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو میرا ہے، اس لیے اپنا کان لگا میری طرف۔ تو پھر کہتا ہے میری جان کی حفاظت کر، کیونکہ میں دیندار ہوں، میں تیرے ساتھ ملا ہوا ہوں۔ اے میرے خدا اپنے بندہ کو جس کا توکل تجھ پر ہے بچا لے۔ یہ ہے بیچ کی بات، جس کا توکل تجھ پر ہے، جو سوچتا ہی تیرے بارے میں ہے، جس کو پتا ہے کہ تیرے سوا اگر تو میرے ساتھ نہ ہو تو میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں جنگ کے لیے بھی نہیں جاؤں گا، میں آگے بھی نہیں بڑھوں گا، میں دوستوں میں نہیں بیٹھ سکتا، میں کسی سے بات چیت نہیں کر سکتا اگر تو میرے ساتھ نہ ہو۔ اس لیے اے میرے خدا اپنے بندہ کو جس کا توکل تجھ پر ہے بچا لے۔ یا رب مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں دن بھر تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ یا رب اپنے بندہ کی جان کو شاد کر دے۔ داؤد کو اگر خدا کی پریزنس نہ ملے تو وہ اپنے آپ کو روکھا محسوس کرتا ہے، اکیلا محسوس کرتا ہے، خشک محسوس کرتا ہے، انہیپی فیل کرتا ہے۔ اس کی خوشی اور اس کی شادمانی خدا ان کی پریزنس میں، اس کی قربت میں ہے۔ واو واٹ اے ریلیشن شپ! کیا خدا میں اس کے گہرے مکاشفے میں اترا ہوا شخص ہے، بالکل پولس رسول کی طرح، جیسے وہ کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا، میری اپنی کوئی حیثیت کوئی مقام نہیں ہے، اب میرا وجود خداوند میں ہے، میں اسی میں خوشی مناتا ہوں، اسی میں زور آور ہوں، اسی میں کمزور ہوں، اسی میں سب کچھ ہوں، سب کچھ میرا وہی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ داؤد کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے، اس لیے وہ کہتا ہے یا رب اپنے بندہ کی جان کو شاد کر، کیونکہ میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں، اس لیے کہ تو یا رب نیک اور معاف کرنے کو تیار ہے، اور اپنے سب دعا کرنے والوں پر شفقت میں غنی ہے۔ اے خداوند میری دعا پر کان لگا اور میری منت کی آواز پر توجہ فرما، اب میں اپنی مصیبت کے دن تجھ سے دعا کروں گا۔ بتائیے، مصیبت ہو تو اس کے لیے دعا کرتا ہے، خوشی چاہیے تو اس کے لیے دعا کرتا ہے، پریزنس چاہیے تو اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ وہ ایچ اینڈ ایوری سچویشن میں خدا کی پریزنس کا بھوکا ہے۔ یہ ہے ریلیشن شپ ود گاڈ۔ خدا کے بنا اس کا گزارا ہی نہیں ہے۔ پھر وہ کہتا ہے یا رب معبودوں میں تجھ سا کوئی نہیں، اور تیری سنتیں بے مثال ہیں۔ یا رب سب قومیں جن کو تو نے بنایا آ کر تیرے حضور سجدہ کریں اور تیرے نام کی تمجید کریں گی، کیونکہ تو بزرگ ہے اور عجیب و غریب کام کرتا ہے، تو ہی واحد خدا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ پھر میں نے آپ کے لیے 11 آیت سے سٹارٹ لیا تھا اور کہا تھا کہ اپنی راہ کی اے خداوند تو مجھے تعلیم دے۔ لیکن یہ ساری باتیں کرنے کا پیچھے مقصد کیا ہے کہ وہ اس وقت تکلیف میں ہے اور وہ خدا سے دعا کر رہا ہے، التجا کر رہا ہے کہ اے خداوند میری مدد کے لیے اٹھ اور مجھے بچا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے 14ویں آیت میں لکھیے، اے خدا مغرور میرے خلاف اٹھے ہیں۔ کون؟ جو ایمان سے خالی ہے، مغرور میرے خلاف اٹھے ہیں، اور تند خو جماعت میری جان کے پیچھے پڑی ہے، اور انہوں نے تجھے اپنے سامنے نہیں رکھا۔ لیکن تو یا رب رحیم و کریم خدا ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور راستی میں غنی ہے، اس لیے میں نے تجھے اپنے سامنے رکھا ہے، تو میری خاطر اٹھ اور کان لگا اور مجھے جواب دے۔ 17ویں آیت میں کہتا ہے مجھے بلائی کا کوئی نشان دکھا تاکہ مجھ سے عداوت رکھنے والے اسے دیکھ کر شرمندہ ہو، کیونکہ تو نے اے خدا میری مدد کی اور مجھے تسلی دی ہے۔ ہالےلویا۔ یہ اس کو کانفیڈنس ہے خدا میں کہ جو مغرور و تندخو لوگ ہیں
مغرور اور تندخو لوگوں کے جو کیٹیگری ہے وہ ابلیس کے پیروکاروں کی کیٹیگری ہے، جن کا خدا مقابلہ کرتا ہے، مغروروں کا خدا مقابلہ کرتا ہے۔ تندخو لوگ وہ ہوتے ہیں جو سخت دل لوگ ہوتے ہیں، جن کی ہڈی لوہے کی مانند ہوتی ہے اور خدا کی آواز پر کان نہیں لگاتے، کہتے ہیں وہ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کا مصمم خدا پر ایمان یہ ہے کہ تو نے اے خدا میری مدد کی اور مجھے تسلی دی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا خدا ہی میری تسلی اور میری مدد ہے، مجھے وہاں سے مدد آئے گی۔ لکھا ہے نا زبور 121 میں، میری کمک میرے خداوند سے ہے۔ ہاللیلویہ۔ میری مدد کہاں سے آئے گی؟ میری مدد میرے خداوند سے، آسمانی خدا سے آئے گی۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے داؤد کو کانفیڈنس ہے کہ میرا خدا کسی بھی حالت میں مجھے چھوڑے گا نہیں، کیونکہ میرا توکل اس پر ہے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، یہ میری اور آپ کی بھی ایک پرسنل ریلیشن شپ خدا کے ساتھ، انٹیمیسی ود گاڈ ہونی چاہیے۔ ہمارا تکیہ اور بھروسہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی سچویشن سے گزر رہے ہوں، مجھے اور آپ کو بھی خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا ہی کی آس ہونی چاہیے۔ اور جیسے یسوع مسیح نے کہا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا، تو آئیں اپنے وسیلے کو، جیسے خدا کا بندہ داؤد یہاں پر کہتا ہے کہ مجھے اپنی راہ کی تعلیم دے، میں تیری راستی پر چلوں گا، تو خدا کا بیٹا یسوع مسیح آج میری اور آپ کی راستی اور راہ کا سامان لے کر اپنے کلام کے وسیلہ سے آیا ہے۔ اس نے کہا جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ ہمارے لیے زندگی بلکہ ہمیشہ کی زندگی کا راستہ کھول دیا ہے۔ اس لیے آئیں خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو اپنی شخصی نجات دہندہ قبول کریں، اپنا خداوند قبول کریں، اور اس کی پیروی کرتے ہوئے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنیں، اور آپ کا توکل، آپ کا بھروسہ، آپ کا تکیہ خدا پر ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی سچویشن میں سے آپ کو نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے خواہ کیسی بھی سچویشن ہو، خدا کے حضور میں آنا سیکھیے، خدا سے دعا کرنا سیکھیے، اور خدا کے علاوہ کسی معبود کے پیچھے نہ جائیں، کیونکہ خدا ہی ہے جو عجیب و غریب کام کرتا ہے۔ یہی ابھی ہم نے یہاں پر پڑھا ہے، زبور 86 کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تو بزرگ ہے اور عجیب و غریب کام کرتا ہے، تو ہی واحد خدا ہے جو عجیب و غریب کام کرتا ہے۔ اس لیے آئیں اپنے خدا کی قدرت کو سمجھیں اور اس کے ساتھ وفاداری سے چلنے کے لیے خدا کے منصوبوں کے اندر ایک ہو جائیں، تاکہ ہم خدا کے اس کبھی ہاتھ کے نیچے رہتے ہوئے خدا کی توجہ اپنی طرف لگانے والے ہو سکیں۔ زبور 86 میں خدا کا بندہ داؤد اس بات میں کانفیڈنٹ ہے کہ میرا خدا میری آواز کو ضرور سنے گا، اس لیے اس نے آخری آیت میں 17 میں لکھا کہ خداوند میری مدد کی اور مجھے تسلی دی۔ ہاللیلویہ۔ اسی نے میری مدد کی اور مجھے تسلی دی، اس لیے مجھے اور آپ کو بھی خداوندی کی آس ہونی چاہیے، وہی میری تسلی اور میری مدد کرے گا۔ گاڈ بلیس یو آل، اپنا خیال رکھیے، بائے بائے۔